السلام علیکم ویورز، میں ہوں معروف آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جرنلسٹ۔ آج ہمارے شو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو پاکستان میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے بہت بہترین مثال ہیں۔ یہ ایک سرکاری عہدے پہ فائز ہیں، اس کے علاوہ ایک بہت عمدہ شاعرہ بھی ہیں، اور میری مراد سائمہ آفتاب صاحبہ سے ہے۔ ان کا جو تعلق ہے وہ ایک بیوروکریٹ فیملی سے ہے۔ السلام علیکم سائمہ صاحبہ۔ السلام علیکم جی۔ تو ہمارے ویورز کو ذرا اپنا تھوڑا سا کیریئر کے بارے میں بتا دیں اور اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیں۔ جی میں سائمہ آفتاب میرا نام ہے۔ میں نے کنیٹ کالج سے اپنی تعلیم حاصل کی ہے۔ اکنامکس، اسٹیٹس اور میتھمیٹکس میرے سبجیکٹس تھے، اور اس کے بعد میں نے CSS کی تیاری کی، اور CSS کر کے پاکستان کسٹمز میں نے جوائن کیا۔ میرے فادر بھی ایک بیوروکریٹ تھے، وہ DMG گروپ میں تھے، اور مجھے کسٹمز گروپ ایلوکیٹ ہوا ہے، اور میری نوکری کو تقریباً 20+ سال ہو گئے ہیں۔ 21 ایئرس سے میں ہوں جاب پہ، اور پہلے ایز این اسسٹنٹ کلیکٹر، پھر ڈپٹی کلیکٹر، پھر ایڈیشنل کلیکٹر، اور اب ظاہر ہے کہ میں گریڈ 20 میں ہوں، تو آئی ایم کرنٹلی سرونگ ایز ڈائریکٹر انٹیلیجنس لاہور میں۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو ہمارے اور باقی میں اپنی فیملی لائف کے بارے میں بتا دوں کہ جی میرے 3 بچے ہیں، اور ایک بیٹی میری جو ہے وہ سائیکالوجی میں BS کر رہی ہے، بیٹا میرا A لیولز میں ہے اب جی، اور چھوٹا بیٹا میرا جو ہے وہ اسپیشل نیڈز ہے، وہ ابھی 9 ایئرس کا ہے، اور ہم اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ ماشاء اللہ امپروو کر رہا ہے۔ دیٹس گریٹ، دیٹس سچ اے گریٹ نیوز۔ مجھے تو سمجھ نہیں لگتی کہ ہمارا BS میں اتنا برا حال ہو جاتا ہے، اور آپ نے تو ماشاء اللہ اتنا زیادہ پڑھا ہے، اور آپ کے بچے بھی ماشاء اللہ اتنا کچھ کریں آگے۔ تو جس طرح ابھی مجھے جب ہم کوشچنس نوٹ کرے تھے، تو آپ کے والد آفتاب احمد شاہ وہ بھی بیوروکریٹ تھے، اور وہ شاعر بھی رہ چکے ہیں، اور آپ بھی ان دونوں چیزوں میں آپ کا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر یہ چیزیں قدرتی آ جاتی ہیں، تو کیا یہ قدرتی تھا کہ یا اس میں آپ کی اپنی بھی کوئی کوشش تھی اس کو امپروو کرنے میں؟ جہاں تک شاعری ہے، شاعری کے بارے میں تو میرا ماننا بھی یہی ہے اور سمجھنا بھی یہی ہے کہ ایک شاعر نے بڑا اس پہ پرٹیننٹ شعر کہا ہے کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ ایک قدرتی ہی چیز ہے، آپ کے اندر یہ موجود ہوتی ہے، شاعری کا وصف، شاعری کا ٹیلنٹ، اس کو ہاں ضرور محنت سے اور ریڈنگ سے، پڑھ کے، دوسروں سے سیکھ کے آپ اس کو فائن ٹیون کر سکتے ہیں، اس کو بہتری پہ لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک غیر شاعر ہیں اور آپ شاعر بن جائیں، یہ مشکل ہے۔ لیکن CSS تو محنت سے الحمدللہ ہر کوئی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے محنت ریکوائرڈ ہے، اور وہ قدرتی نہیں ہوتا، وہ ظاہر ہے آپ کا ایک رجحان بھی ہو سکتا ہے چیزوں کی طرف۔ پھر ایک جاب سیکیورٹی کے لیے بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ CSS کرتے ہیں، تو وہ محنت سے ہر طرح کے لوگ جو ہیں CSS کرتے ہیں اور اس میں موجود ہوتے ہیں اور پھر آتے ہیں۔ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم عموماً جب بھی سنتے ہیں تو ہوتا ہے کہ ایک میل سے ہم بیوروکریسی کو ریلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن آپ کا آفس دیکھ کے میرا اپنا بھی دل کیا کہ میں بھی اس مقام پہ زندگی میں پہنچوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بہتر مقام پہ پہنچائے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے انٹرویو کر کے۔ تو ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ عموماً جو ہم پوئٹس کی بات کرتے ہیں تو ان کو ہم ایک نرم دلی اور محبت سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو بیوروکریسی میں اور کسٹمز میں تو یہ چیزیں کیسے کنٹراسٹ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں چلتا ہوگا۔ ہاں جی، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاعر ہمارے معاشرے میں اگر افسر ہے تو چلو ایک علیحدہ وہ بات ہو گئی اس کی، لیکن اگر وہ ایک عام پروفیشن میں ہے، بزنس میں ہے، ٹیچر ہے، پرائیویٹ جاب کر رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، یا ایون شاعری ہے، تو وہ بھی ایک ذہنی انتشار کا شکار ضرور ہوتا ہے، کیونکہ معاشرے میں جو روا ہیں، جس طرح کی علتیں اور جس طرح کے مسائل، ان کو دیکھ کے ایک پریشانی یا ایک جنگ تو اس کے اندر بطور شاعر جاری رہتی ہے، کیونکہ جو بھی باشعور انسان ہے وہ رہتا تو مشکل میں ہی ہے، ظاہر ہے چیزوں کو دیکھ کے اپنے ارد گرد اور ایک پریشانی کا عالم رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نرم دلی جو ہے، اور جو آپ نے یہ بات کی کہ ظاہر ہے سرکاری نوکری میں تو بڑا سختی بھی کرنی پڑتی ہے کئی دفعہ، تو وہ آپ کو مطلب اس کا ایک پرابلم ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کی ایک فرکشن جنریٹ ہو جائے، آپ کے مطلب انٹرنلی آپ ایک نرم دل انسان ہو اور کرنی آپ کو سختی پڑ جائے، تو وہ ظاہر ہے مشکل پیش کبھی کبھی آ بھی جاتی ہے اس طرح سے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ حسن اخلاق اور لوگوں سے نرم دلی کا رویہ اور کائنڈنس جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ پے کرتی ہے، وہ آپ کی سرکاری نوکری میں بھی آپ کو فائدہ دیتی ہے، اور وہ آپ کو عام زندگی میں بھی فائدہ دیتی ہے، کیونکہ یہ وہ ایسا ایک کائنڈنس، ایک ایسی نیکی ہے جو رائگاں نہیں جاتی۔
بالکل صحیح بات ہے. ہمارے ویورز بھی ضرور اس سے بہت کچھ سیکھیں گے کہ کائنڈنیس کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف کی ہر فیلڈ میں. تو اگلا سوال یہ ہے کہ ایک زمانے میں شاعروں کے بہت, آپ کو پتہ ہے جس طرح موویز بھی دیکھتے ہیں تو ان کو کافی برے حالات میں شو کیا جاتا ہے. تو اب ماشاء اللہ بہت پڑھے لکھے لوگ جس طرح آپ بھی ہیں, آپ بیوروکریٹس نے بھی شاعری وغیرہ شروع کر دی ہے. تو آپ کے خیال میں کہ اردو ادب نے ترقی کیا یا ویسے ان کے اوور آل حالات بہتر ہو گئے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ معاشرے کی بدلتی ہوئی روایات کے ساتھ ظاہر ہے جاب سٹرکچرز وغیرہ بدلے. جب یہ شاعری شروع ہوئی خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند میں, تو تب یہی تصور ہوتا تھا کہ شاعر یا تو وہ بادشاہ یا کسی نواب کے وظیفہ خوار ہوں گے اور وہ ان کو سپورٹ کریں گے اور وہ لائف میں اور کچھ نہیں کریں گے سوائے شاعری کرنے کے. تو وہ ایک صورتحال تھی. اس کے بعد ظاہر ہے جب نواب چلے گئے, برٹش آ گئے, وہ سارا نظام بدل گیا, تو پھر شاعروں کے حالات برے ہو گئے کیونکہ وہ اسی ایکسپیکٹیشن میں تھے کہ وہ شاید وظیفے ملیں گے اور اس طرح سے ہوگا. تو وہ نہیں ہوا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بیوروکریٹس کی آپ بات کر رہے ہیں یا باقی شعبہ جات میں بات کر رہی ہیں آپ, تو تھرو آؤٹ کافی شعبہ جات میں اچھے ویل سیٹلڈ لوگ بھی شاعر ہوئے ہیں پہلے بھی, اور برے حالات والے بھی لوگ شاعر ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ کہہ دیں کہ ساغر صدیقی صاحب جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری, وہ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ شاعر اپنے نظریے یا اپنی نظریات کے ساتھ جینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اس طرح سے ایک تصوف یا صوفیانہ پن کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی لائف کی وہی روش اختیار کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بیوروکریسی میں بھی شاعری بہت پرانی ہے. مطلب برٹش راج کے زمانے سے, اس کے بعد کے زمانے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بیوروکریٹس نے علم و ادب کی ترویج و ترقی میں کافی اہم کردار ادا کیا ہے. بیوروکریٹس شروع سے شاعر رہے ہیں. مصطفیٰ زیدی بہت مشہور شاعر ہیں بیوروکریٹس میں. پھر مرتضیٰ برلاس صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں. اسی طرح میرے فادر تھے, اور اب میرے فادر کے کئی ہم اثر ہیں جو کہ بہت زیادہ شعراء ہیں اور بہت اچھے شعراء ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاعری علم و ادب جو ہے نا وہ کسی کا اثاثہ نہیں ہے. اس کو اگر ایک کٹیا میں بیٹھا ہوا انسان بھی اس سے فائدہ لے سکتا ہے اور ایک اچھی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا انسان بھی اس سے فائدہ لے سکتا ہے. تو جو اس کو اپنا لے یہ اسے سنوار دیتی ہے. اور شاعر برے حالات میں بھی ہیں آج بھی, اور شاعر اچھے حالات میں آج بھی ہیں. ایسے ہی پہلے بھی تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس ڈگر پہ پھر لے کر جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آپ بہت اچھی بات کرتی ہیں. تو اس سے آگے یہ کہ جس سے پہلے کہ ہم آپ کی آفیشیل ڈیوٹیز کے بارے میں بات کریں, تو جس طرح اب تھوڑا شاید آپ کو عجیب بھی لگے ہم مسلسل شاعری کی بات کریں, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل جس طرح ہم ان کی اگر سوسائٹی کے حوالے سے بات کریں تو آج کل کا جو شاعر ہے وہ سوشل جو ویلیوز ہیں ان کو مطلب کتنی حد تک اس کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے وہ کہ نہیں سوسائٹی کے حوالے سے؟ سوسائٹی کے حوالے سے دیکھیے, شاعر جو ہے اور جو شاعر کے اندر کا اضطراب ہوتا ہے جو اسے شعر کہنے پہ مجبور کرتا ہے, میرا یہ خیال ہے وہ سوسائٹی ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس کے اندر. کیونکہ جب وہ ایک سوسائٹی میں ناانصافی, انجسٹس اس طرح سے اور ویلیوز کو کل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی شاعری میں. وہ شاعری جو کہ آپ کے جڑی ہوئی نہیں ہے معاشرے سے, میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ دیر سسٹین بھی کر سکتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاعر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. اس حوالے سے بہت سے شاعر ہیں. پہلے تو دیکھیے ایک ترقی پسند دور شاعری کا آیا تھا کہ جب سوشلزم کے بارے میں بہت باتیں کی اور وہ ایک بڑا ٹرینڈ تھا. اس وجہ سے اس میں کئی بڑے نام آپ کو پتہ ہی ہے کہ موجود تھے, اور وہ فیض صاحب ہیں, حبیب جالب ہیں. اس دور کے ویسے تقریباً تمام شاعروں نے اس موضوع کو ٹچ کیا سوشلزم کے. تو اب بھی شاعر میرا خیال ہے کہ اس کو مختلف طریقوں سے اپروچ کرتے ہیں, کیونکہ وہ شاعر ہو نہیں سکتا کہ جو اپنی ماحول سے اپنے معاشرے سے جڑا ہوا نہ ہو. تو وہ اپنی ذمہ داریاں میرا خیال ہے اس لحاظ سے ضرور کہیں نہ کہیں اس سے عہدہ برا ہو رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ اردو ادب سے ایک ڈسکنیکٹ پیدا ہو چکا ہے اور لوگ شاعری یا نثر یا اردو ادب کی چیزیں پڑھنا پسند نہیں کرتے, ان کے ساتھ ان پہ غور کرنا پسند نہیں کرتے, ان تک پہنچ نہیں پاتی. تو وہ پھر انگلش کی دھن میں جو ہے معاشرہ وہ اس طرف کو چل پڑتا ہے کہ جی ہمیں 4 انگلش کی کتابیں ہم بتا دیں کہ وہ ہم نے پڑھی ہوئی ہیں یا ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں, ایز کمپیئر ٹو کہ 4 آپ اپنے اردو کے شاعروں کو
پڑھ لیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاعر تو اپنے تئیں کوشش کرتا ہے کہ وہ معاشرے کے ساتھ جڑا رہے, وہ اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو کچھ نہ کچھ حد تک پورا کرے, لوگوں میں اویئرنیس لانے کی یا ایک چیز کے اوپر اپنا ایک نریٹو دینے کی. لیکن یہ ہے کہ وہ پھر معاشرہ اس کو اس طریقے سے سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے, وہ ایک علیحدہ سوال ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز بھی آپ کی بات سے اتفاق کریں گے. تو اب ہم آپ کی آفیشیل ڈیوٹیز کی طرف آتے ہیں, جو آپ نے بیوروکریسی سے ریلیٹڈ آپ سے اس سے جو آپ کا تعلق ہے. تو اب جس طرح آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے جو عام لوگ ہیں ان کا بیوروکریسی کے بارے میں اتنے کوئی اچھے ان کے خیالات نہیں ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ان کے ویوز سے ڈفر کرتی ہیں, کیونکہ آپ خود بھی بیوروکریٹ ہیں, اور آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اور بیوروکریٹس نے ملک کی ترقی میں کتنا حد تک ان کا کام ہے. صحیح ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پبلک کی جو کمپلینٹس ہیں یا گریونسز ہیں بیوروکریسی کے اگینسٹ یا نظام کے اگینسٹ, ان میں سے بہت حد تک جسٹیفائڈ بھی ہیں. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوسائٹی ایسی ہے کہ جو لیک آف ٹرسٹ پہ ہمارا تمام نظام جو ہے وہ مبنی ہے. قانونی نظام ہو یا کوئی اور نظام ہو, تو وہ تھوڑا سا ہم لوگوں نے چیزوں کو اتنا کمپلیکیٹ کیا ہوا ہے کہ ایک عام آدمی جب کوئی بھی اپنی درخواست کسی پہ بھی وہ عمل کرنے کے لیے نکلتا ہے یا کسی بھی محکمے سے اس کا واسطہ پڑتا ہے, تو اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگرچہ ہم اپنے طور پہ کوشش بہت کرتے ہیں کہ چیزوں کو سمپلیفائی کریں, پروسیجرز کو کم کریں, آٹومیشن پہ چلے جائیں, کوئی اور سسٹم ایسا کریں کہ کٹ ڈاؤن ہو سکے ایک بندے کی مصیبت. لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں وقت بہت زیادہ درکار ہے ہمیں وہاں تک پہنچنے میں, ایک ہمارا ٹرسٹ ڈیولپ ہونے میں بٹوین دا پبلک اینڈ دا آفس جو ہے آپ کا, یعنی کہ ایک پبلک کے ساتھ آپ کا لائزن جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہے. اوور دا ایئرس چونکہ ہم نے یہ بیوروکریسی کا سارا نظام برٹش سے لیا تھا, تو وہ برٹش کا تو چونکہ ایک اور طریقہ کار تھا, وہ بیوروکریسی کو یوز کرتے تھے پبلک کو کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کا نیٹو ملک نہیں تھا اور یہاں پہ انہوں نے صرف کنٹرول ہی کرنا تھا. تو وہ ادھر سے جا کر ایک فیسیلیٹیٹیو اور ایک ہیلپ فل ایجنسی بنانے میں بیوروکریسی کو دیر از اے لانگ وے ٹو گو, اور ہم اس طرف جانے کی کوشش شروع کر دی ہے ہم نے, یعنی شعور ہے ہمارے اندر یہ, اور ہم اپنے تئیں بہت سی امپرومنٹس لاتے بھی ہیں کہ جس سے پبلک کو کوئی ریلیف مل سکے. لیکن یہ آپ کی بات بجا ہے کہ شکایات ہوتی ہیں لوگوں کو, اور ان میں سے شکایات جینون بھی ہوتی ہیں لوگوں کو. یہ آپ کی جس طرح میں نے کبھی اس طرح سنا نہیں کہ ایک بیوروکریٹ اتنی آنیسٹی کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں, کیونکہ یوزلی لوگ باتوں کو بہت ٹوسٹ کرنا بہت پسند کیا جاتا ہے ادھر. تو آئی ہوپ کہ اس بات کے بعد لوگ ٹرسٹ کرنا دوبارہ شروع کریں گے, اور باقی بیوروکریٹس کا بھی جو وہ سارا سچویشن ہے وہ بھی بہت بہتر ہوگی. تو بیک ٹو پوئٹری ونس اگین. جس طرح ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہر جگہ خواتین کے بارے میں ایک ٹپیکل سوچ بن جاتی ہے, اور خواتین کے حوالے سے شاعری کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ بہت محبت اور ہجر کے بارے میں بہت زیادہ لکھتی ہیں, جو ہم زیادہ تر سنتے ہیں. تو آپ کا جو ہے آپ کے خیال میں یہ ریالٹی سے ڈفر کرتی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو ہے اردو شاعری اور غزل, اس کا مزاج ہی اس محبت اور ہجر کے اندر جو ایوالو ہوا تھا وہ شروع ہی چونکہ یہاں سے ہی ہوا تھا. بلکہ میرا بیٹا او لیولز میں اردو جب پڑھتا ہے اور پرانے وہ استاد شعراء کا کلام, تو وہ کہتا تھا کہ یہ سوائے مطلب ہجر اور محبت ہے نہیں, اور یہ بس ظاہر ہے کہ وہ بچے نئے والے جو ہیں وہ اس طرح ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے ان چیزوں کے ساتھ. تو چونکہ اس کا بیسک تھیم وہ تھا, لہٰذا یہ اب ساتھ تو لے کے ہم چل رہے ہیں اوور دا ایئرس. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے موضوعات میں بہت زیادہ ڈائیورسیفیکیشن, بہت زیادہ تنوع آیا ہے, اور ہم نے سوشل ایشوز پہ بھی بات کی ہے, عورتوں نے بھی کی ہے, اور وومن امپاورمنٹ پہ بہت بات کی ہے, جینڈر ڈسکریمنیشن پہ بہت بات کی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ خواتین نے صرف محبت اور ہجر کو سے آگے نکل کے اب انہوں نے باقاعدہ برابر کے پیڈسٹل پہ آ کے چیلنج کرنا شروع کیا ہے چیزوں کو, اور ان کی پوئٹری جیسے پروین شاکر اور ان سے پہلے بھی جو خواتین شاعرات ہیں انہوں نے ان موضوعات پہ قلم اٹھایا ہے, جس میں کہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے, جس میں ایکویلٹی ہے, جس میں امپاورمنٹ کی بات ہے, جس میں حقوق کی بات ہے خواتین کے, اور اس کے علاوہ معاشرے کے مسائل کو جس نظر سے خواتین دیکھتی ہیں اس لحاظ سے بھی انہوں نے اس کے اوپر شاعری کی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ خواتین کے ہاں موضوعات کی کمی ہے اور مردوں کے ہاں موضوعات کا بہت زیادہ تنوع ہے, ایسا بھی نہیں ہے, یہ ڈفر کرتا ہے. تو آپ کو پرسنلی آپ کو کس قسم کی شاعری پسند ہے, ریولیوشنری یا جو
ایک جو سائیکل چلتا آ رہا ہے محبت کا، اس سے ریلیٹڈ؟ نہیں، مجھے تو دونوں طرح کی پسند ہے. ایکچولی مجھے وہ پسند ہے کہ جو شعر بہت اچھا ہو، بس وہ چاہے ریولیوشنر سے ریلیٹڈ ہے، وہ چاہے محبت سے ریلیٹڈ ہے، وہ چاہے کسی اور جذبے سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہمارے کسی سوشل پرابلم سے ریلیٹڈ ہے، وہ کسی بھی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ بڑی خوبصورتی سے کہا گیا ہے تو زیادہ میرا وہ اس کی طرف آپ ظاہر ہے کہ کھنچ جاتے ہیں. جب کوئی اچھا نیا موضوع آپ کے سامنے آتا ہے یا ایک موضوع پہ ایک نئے طریقے سے کہا ہوا شعر آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو ظاہر ہے کہ وہ انسپائر کرتا ہے. بالکل. تو یہ جب جس طرح ہم شاعری کی بات کریں تو کبھی کبھار آفس میں بیٹھے بیٹھے کوئی ایک دم سے کوئی خیال آتا ہے؟ ہاں جی بالکل، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آفس میں بیٹھے ہوئے خیال آتا ہے، اور پھر اس کو ظاہر ہے میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اتنا محفوظ کر لیتی ہوں کہ اس کے خیال کے اوپر بعد میں کوئی ورکنگ کر کے کوئی چیز تخلیق کی جا سکے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس خیال کو اگنور کر دیں تو پھر وہ چلا جاتا ہے اور دوبارہ نہیں آتا. اس طرح کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے شاعری کا یا خیال کا کوئی وقت تو مقرر نہیں ہے، وہ دفتر میں بھی آ سکتا ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور اس کا احترام کرنا جو ہے میرا خیال ہے لازم ہے. جی جی بالکل صحیح بات کی آپ نے. تو آپ نے جس طرح پوری دنیا میں اب ایز اے وومن اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے کیونکہ آپ کی ایک ڈیوٹی بن گئی ہے کہ آپ کو گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ایون دو مین شوڈ ڈو دیٹ ایز ویل، بٹ ہاؤ ڈو یو مینیج آل دیٹ؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ جس طرح یو بن ڈوئنگ دس فار 20 ایئرس، جی جی. تو کیا آپ کی روٹین تھی، اور اس روٹین میں اور آج کی روٹین میں کیا فرق ہے؟ ڈو یو فیل ایزی ناؤ؟ ڈو یو فیل مینٹلی فریئر ناؤ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ بینگ اے لیڈی ظاہر ہے کہ اگر بندہ ساتھ آپ کے کچھ برڈن شیئر کر بھی لے، ہاؤس ہولڈ چورز کرنے کا یا بچوں کے حوالے سے یا کوئی اور کسی بھی گھر کی ذمہ داری کے حوالے سے، پھر بھی جو وہ مین برڈن ہے بچوں کو ریز کرنے کا وہ آپ کے اپنے لیڈی کے اوپر ہی رہتا ہے. تو جب تک کہ یہ صورتحال تھی کہ میرے بچے چھوٹے تھے اور ظاہر ہے انہیں زیادہ وقت دینے کی ضرورت تھی، ان دنوں میں یہ خوبی ایک ہوئی یا بہتری ہوئی کہ میں کم از کم ہوم اسٹیشن پہ پوسٹڈ رہی. لاہور میں ہی میرے بچے بھی پڑھ رہے تھے، میں بھی لاہور میں پوسٹڈ رہی، اور کچھ ایسی اسائنمنٹس پہ پوسٹڈ رہی کہ جہاں تھوڑا سا وقت میں زیادہ نکال سکتی تھی بچوں کے لیے. اس کے بعد یہ ہے کہ اب تو ماشاءاللہ بچے آپ کو پتہ ہے تھوڑے ذرا اس ایج میں آ گئے ہیں کہ وہ ان کو اس طرح میرے وقت کی ضرورت نہیں ہے. کافی حد تک وہ اپنی پڑھائیوں کے حوالے سے اور اپنے دیگر معاملات کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب ان دا مین وائل میری ذمہ داری جو ہے آفس میں بڑھ گئی ہے بہت، کیونکہ میں اب سپروائزری لیول پہ ہوں اور پورے دفتر کا جیسے کہ ایک پورا ذمہ داری میرے اوپر ہے. تو ادھر کی ایک وہ ہے نا مینٹل ایکسرسائز یا ایک ایکسرشن وہ زیادہ انکریز کر گئی ہے کہ دفتر پورے کی ایک جو کمٹمنٹ ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. بچوں کی کمٹمنٹ کی تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں کہ نوعیت بدل گئی ہے کہ اب وہ ظاہر ہے تھوڑے بڑے ہیں، لیکن آج بھی ان کی پک اینڈ ڈراپ کوآرڈینیشن، ان کے ایگزامز، ان کے شیڈیولز اور ان کی ساری ایونٹس اور ایکسٹرا کریکولر وہ سب جو ہے وہ میرے تھرو ہی کوآرڈینیٹ ہو رہا ہوتا ہے. یہ بہت مشکل لگتا ہے کبھی کبھار. میں بھی سوچوں کہ ایک پیرنٹ ان مختلف چیزوں کو کیسے جگل کرتا ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بہت اچھی ڈیوٹی دے رہی ہیں اپنے آفس میں بھی اور اپنے گھر میں بھی. نہیں، بس میں اپنی کوشش کر رہی ہوں. اب یہ تو اپنی طرف سے میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرف سے بھی جو ہے میں لیگ نہ کر پاؤں، لیکن ظاہر ہے انسان ہے، کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ اور ہو سکتا ہے. کوشش ہی سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. تو اس ویڈیو کے اینڈ پہ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ کا ایک پسندیدہ شعر یا آپ کا کوئی اپنا لکھا ہوا شعر اگر آپ سنا دیں تو. میں سنا دیتی ہوں جی. ایک میرا شعر ہے، میں نے وہ دفتر میں بھی لکھ کر لگایا ہوا ہے، اور اس شعر کے بعد وہ لگتا ہے مجھے کہ وہ شعر ایک دعا بن گیا اور ہر روز جو ہے مجھے اس شعر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کا میں آپ کو سناتی ہوں کہ کسی کا بارے ندامت کسی کو ڈھونا پڑا، کسی کا بارے ندامت کسی کو ڈھونا پڑا، نہ شرمسار ہوا وہ تو مجھ کو ہونا پڑا. یہ ہمارے جو کیمرہ کے پیچھے خواجہ آفتاب صاحب بیٹھے ہیں ان کو بھی لگتا ہے بہت اچھا لگا ہے شعر. تو بہت شکریہ میم، آپ نے اتنے اپنے بزی شیڈول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. نہیں جی، اٹس اے پلیئر ٹو ہیو یو. بہت اچھا لگا. اٹ واز سچ این آنر ٹو سٹ ہیئر ود یو اینڈ ٹاک اباؤٹ تھنگس دیٹ آر امپورٹنٹ، اسپیشلی پوئٹری اینڈ ورک. تو اٹ واز very kind of you to have us here. دوسرا یہ viewers, I hope you love this video. Please give it a thumbs up and share with everyone you know and watch it till the end, کیونکہ اس مومنٹ پہ بہت اچھا بھی شیئر بھی آیا ابھی. تو I hope you guys love it, share it as well, اور press the bell icon تو جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ساتھ ہی مل جائے. اللہ حافظ.